السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ نعمتیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اگر میں اور آپ ساری زندگی ان نعمتوں کے شکر کے لیے سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط ایک خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجوز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں وکاندی ہاں تیرے نا پچھوں، یہ تے کون کمینی نو جاندا ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنجاندا ہے۔ اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بھائی دوستو، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ کتابیں تو اور انبیاء علیہ السلام کو بھی ملی ہوں گی، لیکن کلام الہی اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میں اور آپ سب زمزم کے پانی کو بہت شوق سے پیتے ہیں، پینا بھی چاہیے۔ اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں اور اللہ رب العزت نے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسری نسبت اس کو یہ حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ڈول ڈالا اور زمزم کا پانی نکالا۔ کچھ پانی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بول پڑے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ نے خود ہی ڈول ڈالا، پانی زمزم کا نکالا، پھر کچھ پی لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی بھی زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، آپ کو تو بہت دفعہ یہ موقع مل چکا، میرا جھوٹا کھانے کا بھی، میرا جھوٹا پینے کا بھی۔ میں نے آج ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پانی پی سکے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج میں اور آپ جو زمزم کا پانی پی رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ تو کبھی اس یاد کے ساتھ بھی قرآن مجید کی ہم تلاوت کر لیا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھنا اس کوٹھے کا طواف تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم تو ان تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی تجلیات کا ورود بیت اللہ پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात छुपी हुई हैं। जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह कुरान पाक अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ खींचता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान वाले अल्लाह वाले हैं। कुरान वालों को अल्लाह वाला कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, किसी को शहर के उलमा कहें कि ये अल्लाह वाला है, किसी को शहर के मुफ्ती साहब कहें कि ये अल्लाह वाला है, किसी को चंद लोग कहें कि ये अल्लाह वाला है। मेरे भाई दोस्तों, जिनके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों कि कुरान वाले अल्लाह वाले हैं, उनकी वलायत में और क्या शक हो सकता है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, कुरान वालों को अल्लाह वाला किसने फरमाया? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक आदमी है, उसके सामने अल्लाह ने ज़मीन का टुकड़ा रख दिया, वो सारा दिन हल चलाता है, काम करता है, हम उसको काश्तकार कहते हैं। एक आदमी जिसके सामने अल्लाह ने कपड़ा रख दिया, उसकी कटाई और सिलाई करता है, हम उसको दर्जी कहते हैं। एक आदमी जिसके सामने अल्लाह ने लोहा रख दिया, वो लोहे को बनाता है, जोड़ता है, हम उसको वेल्डर कहते हैं या लोहार कहते हैं। मेरे भाई दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊं जिसकी झोली में अल्लाह ने कुरान रख दिया, जब भी उसकी नज़रें पड़ती हैं तो कुरान पर पड़ती हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये चीज़ अता फरमाए। कुरान पाक को देखना भी इबादत, इसकी तिलावत भी इबादत, इसको पढ़ना भी इबादत, इसको पढ़ाना भी इबादत। और याद रखना कि दुनिया की सारी बहारें और रंगीनियाँ जो मौजूद हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान वालों की वजह से मौजूद हैं। जिस दिन कुरान वाले न रहे, अल्लाह ताला इस दुनिया की बसात को लपेट देंगे। हज़रात उलमाए कराम, हमारे सरों के ताज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे पूछ लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इन लोगों की इस दुनिया की बसात को लपेटेंगे तो लोग सुबह को उठेंगे। हदीस मुबारक के अंदर आता है, कुरान के औराक तो होंगे, अल्फाज नहीं होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया की बसात को लपेट लेंगे। याद रखना, आज दुनिया के काफिर भी अगर दुनिया की जो है नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से उठा रहे हैं। जिस दिन कुरान वाले न रहे तो ये दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरु मा मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। अगर हमारी कुरान वालों के साथ मोहब्बत हुई तो कल हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साथ नसीब फरमा देंगे। मेरे भाई दोस्तों, और कुछ ना हो तो हम कुरान वालों से वालहाना मोहब्बत ज़रूर करें। अपने साथ कितने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। इस पे उलमा ने ये बात लिखी है कि जो बच्चा कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे के अंदर आया, मकतब के अंदर आया, घर के वो लोग जो खुश होते थे, ये उनकी तो सिफारिश कर सकेगा। बाद लोग ये होते हैं कि ये अभी नहीं जाना चाहिए था, अभी स्कूल भेजना चाहिए था, वो कुरान हाफ़िज़ कुरान की शफाअत से महरूम रह जाएंगे। इसलिए महल्ले में भी अगर कुरान पढ़ने के लिए जा रहा हो तो हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई दोस्तों, ये कुरान वाले अल्लाह वाले हैं। एक महल्ले का आदमी और बुजुर्ग वो सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त उठता है और नवाफिल पढ़ता है, फिर उसके बाद बैठा रहता है, जिक्र अज़कार करता है, कुरान की तिलावत करता है, फिर फजर की नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद फिर फजर से लेकर इशराक तक जिक्र अज़कार में मशहूर रहता है, और उसके बाद फिर चाश तक ये बैठा रहता है। हम सब कहते हैं कि यार बड़ा अल्लाह वाला है। ज़ोहर के वक्त फिर ये चला जाता है, फिर जिक्र अज़कार में मसरूफ़ हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि देखो, ये ज़ोहर से लेकर असर तक फिर जिक्र अज़कार में मसरूफ़ है। फिर मगर के बाद अवाबीन पढ़ता है, इशा की नमाज़ पढ़ता है। लेकिन ये बड़े मियाँ, इसके तो जज्बात एहसास न रहे, और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा जिसकी उम्र भी खेलने की होती है और उसका जी भी बड़ा कर रहा होता है, लेकिन ये तहज्जुद के वक्त उठकर कुरान की तिलावत कर रहा होता है। और फिर फजर के बाद फिर इनकी क्लास लगी होती है, फिर सिलसिला जारी रहता है। 8 बजे 7:30 बजे नाश्ता होता है, फिर उसके बाद कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर ज़ोहर से पहले तक
تھوڑا سا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر ظہر کے بعد جو ہے درمیان میں قیلولہ ہوتا ہے، اور وہ بھی عبادت ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ظہر کے بعد پھر کلاس لگتی ہے، عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور عصر کے بعد تھوڑی سی چھٹی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض بچے تو اس وقت بھی قرآن پاک ہاتھ میں لیے ہوئے اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور عشاء کے بعد پھر لے کے قرآن پاک یہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کی ولایت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وہ بابا جی اس کے تو جذبات ختم ہو چکے، وہ تو سارے کاموں سے فارغ ہو چکا، ان کا کھیلنے کو جی بھی چاہ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں قرآن والوں سے اگر محبت ہوگی تو کل آخرت میں اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بیٹیوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، تو میری ذہن اور سوچ اس طرف چلی گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو قرآن مجید حفظ نہیں قرانا چاہیے، لیکن اس بات کو ذرا وہ سوچیں تو صحیح، کبھی اس بات کو سوچیں تو صحیح کہ اس کرۂ ارض پر، اس کائنات میں سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کی سعادت کسی مرد کو حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ ایک عورت ہی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر قرآن پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، سب سے پہلے قرآن کی آواز کس نے سنی ہے؟ وہ بھی ایک عورت ہی تھی، ام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر میرے بھائی اور دوستو، یہ دین اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جس نے پیش کیا، وہ بھی مرد نہیں تھا، وہ عورت ہی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اس کے بعد دیکھو صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ کرام ہیں، ان میں 149 وہ صحابہ کرام ہیں جو علماء اور فقہا تھے، اور ان میں 19 وہ ہیں جو بڑے فقہا صحابہ تھے۔ صحابہ بھی جا کر ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں 19 میں ایک سب سے بڑی عالمہ فقیہہ کون ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر آپ اپنے بر صغیر میں اس میں اندازہ لگاؤ، اللہ نے عورت کو ایسا قبول کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ فلسفہ ہمارا ذاتی تو ہو سکتا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جگہ فرماتے تھے کہ یہ بات تم نہ بیان کیا کرو کہ بچیوں کو قرآن حفظ نہیں کرانا چاہیے۔ بچیوں کو تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی حافظہ ہے، بلکہ ہم نے دیکھا جو بچیاں قرآن مجید حفظ کرتی ہیں، جتنا وہ پڑھتی ہیں اتنے بچے بھی نہیں پڑھتے، اور ہر کام کے کرتے ہوئے ہمیشہ ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے۔ الحمدللہ میری بھی 3 بیٹیاں حافظہ ہیں، اور تینوں کی تینیں ماشاءاللہ اتنا قرآن پڑھتی ہیں، ہمارے بچے اتنا نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے، اور ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں دیکھیں، قرآن مجید کی خدمت سب سے زیادہ اللہ نے کس سے لی ہے؟ عورت سے لی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے جائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں ایک عورت کا فیض ہی تو ہے۔ ائمہ حرمین شریفین جو آپ کو بڑے نظر آئیں گے اس وقت، عبداللہ عواد جوہنی یا دیگر اور بھی ہیں، امام کعبہ، اور بڑی یہ جہری نمازیں پڑھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے بہاول نگر کے ایک دیہاتی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت قاری شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جنت البقیع میں جب دفن کیا گیا، ان کی قبر کو جب بار بار کھولا جاتا تھا بالکل تر و تازہ پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور مجھے خود ان کے بہنوئی حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو حضرت محمد صاحب انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور مقدمہ بہاولپور میں وہ کتابیں ان کو اٹھا کر پکڑانے والے تھے، اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے، کیونکہ وہ بہنوئی تھے، جب بھی قبر کھولتے تو کہتے کہ یہ عجیب انسان ہے۔ بالآخر انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا حافظ تھے، قاری قرآن تھے، اور ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے۔ حافظ قرآن کی قبر لاش کو، میت کو مٹی نہیں کھاتی۔ میرے بھائی دوستو، جتنے بھی ائمہ حرمین شریفین ہیں، جتنے بھی حضرات، حضرت قاری طاہر رحیمی بخش رحیمی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بڑے بڑے حضرات، شیخ حذیفی بھی ان سے پڑھتے رہے، اور بھی دیگر، یہ سارا کا سارا سلسلہ
کہاں سے چلا؟ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ تھے حضرت مرزا مدنی جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی جو اہلیہ تھی، حضرت کی زندگی میں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، جو بھی آتے حضرت کے مرید تو وہ باتیں اور ہی کرتی، بڑی غصے والی تھی، لیکن حضرت ہمیشہ ان کے لیے دعا فرماتے رہے کہ اللہ میری اس بیوی کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کی طرف سے جیسے معاملہ ہوتا ہے زندگی میں، تو حضرت کے ایسا نہ ہو سکا۔ جو ہی حضرت کا وصال ہوا تو اللہ نے ان کی دل کی کایا کو پلٹ دیا۔ حضرت مرزا مدنی جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کو ان کے مرید اور شاگرد تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو تفسیر مظہری جنہوں نے لکھی ہے، وہ اماں جان کو لے گئے اپنے علاقے کے اندر۔ اب اماں جان نے قرآن سیکھ کر جو پڑھانا شروع کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پتی لہجے کے اندر ذرا نسوانیت ہوتی ہے۔ یہ پانی پتی لہجے کا تھوڑا سا ایک اپنا ایک رنگ اور انداز ہے۔ پھر وہاں سے یہ پانی پتی سلسلہ چلا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے قرآن مجید کی خدمت ایک عورت سے لی۔ میرے بھائی دوستو، پانی پت کے اندر تو یہاں تک ذوق بن چکا تھا، جب کسی بچی کی جب شادی کرنی ہوتی تو اس بیٹی کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ ابو پردے میں اس کو بٹھاؤ، وہ مجھے قرآن سنائے، میں دیکھوں گی اس کو قرآن یاد ہے، اچھا پڑھنا آتا ہے۔ معیار یہ بن چکا تھا، پھر تو میری شادی وہاں کرنا، اگر قرآن پڑھنے میں اس کو مہارت نہ ہو پھر میری وہاں شادی نہ کرنا۔ پانی پت کے در و دیوار میں اللہ نے قرآن کے فیض کو چلایا۔ تو میرے بھائیوں، تو بیٹیاں جو قرآن مجید حفظ مکمل کرتی ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ ان سے زیادہ کام دین کا لیتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، اور دین اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ اللہ نے جو ہے خواتین سے زیادہ کام لیا۔ آپ کہیں گے کہ امام بخارا میں چلے جائیں، سمرقند میں چلے جائیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم اپنے پیر و مرشد امام العلماء وصلاح حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ وہاں ہمارا جانا ہوا۔ 25 عرب ممالک کے شیوخ تشریف لائے تھے، تو میاں عبد الحنان صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ تو ہم تاشقند ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت نے کسی اور ملک سے سفر کر کے آنا تھا، تو صبح صبح ہم واک کر رہے تھے، تو ایک بچہ ماسکو سے، کچھ بچے فٹ بال کھیلنے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے تاشقند کے اندر، ان کی محبوب کھیل یہی ہے۔ تو وضع قطع اور حلیے کے اعتبار سے تو بالکل ان کا لباس اور ہر چیز ایسی ہوتی تھی۔ تو ہم نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں والا نام بتایا۔ تو جب نام مسلمانوں والا بتایا تو اب اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قرآن آتا ہے۔ تو میاں صاحب نے اپنا موبائل نکالا، کہا کہ یہاں سے پڑھو۔ تو وہ کہتا یہ کیا چیز ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ قرآن آتا ہے، تو یہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے؟ کہتے ہاں مجھے قرآن آتا ہے۔ پھر اس نے قرآن پاک سنانا شروع کر دیا۔ اب اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ زندگی میں نے قرآن پاک کی زیارت نہیں کی، میری ماں نے یہ قرآن پاک مجھے منتقل کر دیا۔ پہلے تو ہر گھر جو ہے وہ دین کا مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ ہم پھر جو تقریب تھی الوداعی، اس میں حیران رہ گئے، بڑے بڑے حضرات تھے۔ حدیث مبارکہ کی جس کی سب سے بڑی عالی سند ہے، شیخ محی الدین جو ہے شام کے، وہ بھی ساتھ تھے، بہت بڑی قرآن کے وہ بھی بڑے پختہ حافظ، عجیب ان کی اللہ نے ان کو لحن داؤدی عطا فرمایا تھا۔ تو جب ان حضرات نے عرب تو عربی ہیں تلاوت کرنی شروع کی، پھر اس کے بعد سمرقند اور بخارا کے نوجوان جو اٹھے، شکل و صورت تو ان کی بیچاروں کی اس پابندی ہے، وہاں صورتحال تھی، جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو عرب بھی ایسے بیٹھ گئے، حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ان کی ماؤں نے یہ امانت ان کو منتقل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما دے، قرآن والوں سے اللہ ہمیں والہانہ محبت نصیب فرما دے۔ مدارس دینیہ کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہوں، جب خوش ہوں گے تو ہمارا پورا پورا حصہ ہوگا، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے تو ہمارا پورا پورا حصہ ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ ہمیں قرآن والوں سے محبت عطا فرما دے، عاشق قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے۔ اللہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں قبول فرما لے۔ اپنی بچیوں کو بھی قرآن کا حافظ بناؤ اور بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بناؤ۔ یاد رکھنا، قرآن کی برکت سے اللہ دونوں جہانوں کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے پوچھا گیا، ان کا انٹرویو میں نے خود پڑھا،
اور زندگی کے آخری دن کا محبوب مشغلہ یہی تھا، صرف وہ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ اتنا بڑا اللہ نے آپ سے کام لیا ہے، ایٹمی سائنسدان ہے آپ نے ایٹم بم بنایا، تو یہ آپ کیسے اس میں کامیاب ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ قرآن سے حاصل کیا ہے، اور میں جی بھر کر قرآن پڑھتا ہوں، اپنی چارپائی سے اس وقت تک اترتا نہیں ہوں جب تک قرآن کی تلاوت جی بھر کے نہ کر لوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی قرآن پاک آتا، آپ اس کو دیکھتے محبت سے اور پھر فرماتے ھذا کلام ربی صدقت ربی، پھر اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے۔ ہماری بہت ہی بڑی عظیم ہستی حضرت شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی تفسیر کے اندر میں نے خود پڑھا، جو انہوں نے 6 ماہ تک سورۃ فاتحہ کی تفسیر دی، اور ویسے بھی ہمیں حضرت کے گھرانے سے بہت ہی زیادہ قرب کا تعلق تھا، اس لیے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا، تو حضرت کی والدہ خاص مریدنی تھی، اور حضرت کے بھائی جو تھے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے، بلکہ یہ تفسیر جو قلم بند کی ہے حضرت کے بڑے بھائی نے کی ہے، سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں ابھی چھپی بھی نہیں تھی تو پتہ چلا۔ تو حضرت نے 6 ماہ جو تفسیر سورۃ فاتحہ کی بہاولپور کے اندر بیان فرمائی، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم کون تھا؟ حجاج ابن یوسف تھا، لیکن حجاج ابن یوسف کو اللہ رب العزت نے اتنا لمبا جو ڈھیل دیے رکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ وہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، وہ اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھاتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایک لمبے عرصہ، اتنا بڑا ظالم بھی تھا، ڈھیل دیے رکھی صرف اور صرف قرآن کی برکت سے۔ اور یہی بات حضرت علامہ افغانی رحمۃ اللہ نے لکھی، کہ معمولی ہستی نہیں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، فرمایا حضرت کا سب سے بڑا وظیفہ کیا تھا؟ حضرت عاشق قرآن تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ بات بھی حضرت نے لکھی اپنی تفسیر کے اندر کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا کام کیا تھا؟ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ آج اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن کے ساتھ جو کپڑا لگ جاتا ہے، گتا لگ جاتا ہے، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور اس کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ جس سینے میں، جس دل میں قرآن پاک آ جاتا ہے، میرے بھائی دوستو، وہ اللہ کی نظروں میں کتنا عظیم ہوتا ہے، اور تو پلے کچھ نہیں۔ بقول حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میرے پلے اور تو کچھ نہیں، بس میں ان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے بڑی امید ہے کہ کل آخرت میں اللہ رب العزت میرا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت جب زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح مجاہد میدان جہاد کے اندر جب جاتا ہے تو اس وقت بھی جب اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے والا طالب علم جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، حدیث پاک پڑھنے کے لیے جاتا ہے، دین کے علم کے لیے جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، کسی کے پاؤں کے نیچے آج کی فلاں حکومت ریڈ کارپٹ بچھاتی ہے اور اس کو بڑا معزز مکرم سمجھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ واقعی عجیب استقبال اس کا ہوا، میں قربان جاؤں۔ قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ اعزاز تو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ میں آج دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میرے پاس ہوتی، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا تھا کہ جب بھی ختم قرآن کی تقریب ہو، جیسے بھی اگر میں نے ٹائم دیا بھی ہو، تو کوئی ایسا بہانہ، کوئی حل نکالا جائے کہ میری شرکت ہو جائے۔
کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بہت مبارک مجلس ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا معاذ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ شہیدوں کی سی تجھے موت ملے اور سعادت مندوں کی سی زندگی نصیب ہو اور حشر کے دن میزان پر تیرا پلڑا وزنی ہو، تو پھر فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو۔ اللہ قرآن پاک کو ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ ہماری نسلوں کو بھی جو ہے قبول فرما لے۔ یاد رکھنا، آج بھی قرآن پاک کے اندر وہی تاثیر ہے جو 1450 سال پہلے تھی۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ 1987-86 کے اندر مشہور قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں کئی دفعہ یہ واقعہ خود سنایا کہ میں ان کا ترجمہ کرتا تھا انگلش میں، اور اکثر لوگ اسی مجلس کے اندر ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو مجھے وہ اتنا ادب کرتے تھے قاری عبد الباسط صاحب کہ میرا نام نہیں لیتے تھے، رجل صالح کہہ کر مجھے پکارتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ قاری صاحب، قرآن پاک کی برکات کے کوئی واقعات تو مجھے بتاؤ، سناؤ، جن سے آپ خود بھی حیران ہوں۔ فرمایا میری زندگی بھری پڑی ہے واقعات سے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ میں کسی ملک کے سفر پر تھا، تو جو اس وقت مصر کا صدر تھا جمال عبد الناصر، اس نے مجھے فون کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم نے روس کے اندر جانا ہے۔ میں حیران ہو گیا، کمیونسٹوں کا ملک ہے، مجھے دعوت ہے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، پاکستان میں، وہ تو دہریوں کا ملک ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ میاں کا بھی جنازہ نکال دیا۔ اس حد تک ان کا خیال ہے، اور پورے وسطی ایشیا کی ریاستوں کے اندر، یہ تو اب چند سال پہلوں کی بات بتا رہا ہوں، پہلے تو قرآن پاک کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، اپنے گھر کی چار دیواری نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو دیکھ لیتے تو فوراً گولی مار دیتے تھے اور سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ ابھی بھی وہاں ضابطہ تھا، لیکن ہمارے حضرت کے ایک مرید آئے ہیں شوکت علی صاحب، جو ازبکستان کے صدر ہیں، اس نے کافی کام کیا، اسلام کریموف کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اندر سے اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ اب کچھ صورتحال بدل رہی ہے، ورنہ 20 سال کا نوجوان وہاں جو ہے مسجد نہیں جا سکتا، نوجوان لڑکی سر پر دوپٹہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن آج سے ایسا بھی مجھے کچھ ڈاکٹر حضرات وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ وہاں آئیں، تو وہاں اب ہم کام کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے ماشاءاللہ سلسلے سارے جاری ہیں۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ قاری عبد الباسط صاحب کہنے لگے، میں بہت اس پہ فکر مند ہوا کہ مجھے تو کوئی مسلمان ملک بلائے، یہ تو کمیونسٹ ہے۔ فرمایا جب مقررہ تاریخ میں میں مصر پہنچا، مصر سے جمال عبد الناصر، کیونکہ ان کا خاص دوست تھا، حلیف تھا، ہم اکٹھے پہنچے ماسکو کے اندر۔ ماسکو کی پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، تو جب اجلاس مکمل ہوا تو جمال عبد الناصر نے ماسکو کے صدر اور پارلیمنٹ میں وہاں کہا کہ یہ میرے ساتھ جو آنے والا بندہ ہے نا، یہ آپ کو کچھ سنائے گا، یہ نہیں کہا کہ قرآن سنائے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب قاری صاحب کہتے ہیں جیسے میری عادت تھی، میں نے آنکھیں بند کی اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت جب شروع کی، تو میں نے جب آنکھیں کھولی تو کمیونسٹ جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے اور رو رہے تھے۔ تو جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو آپ کے ساتھی نے جو گایا ہے، اس کا ہمارے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ ہمیں رونا آ گیا۔ اس لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ لکھا کہ جس کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا، اس کو اپنے مقدر پہ بھی رونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، کیونکہ جتنی روحانیت ہوتی ہے اتنی زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ کلام الہی تو کلام الہی ہے۔ ابھی حضرت حافظ منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے ہی حضرت سید امین گیلانی کے اشعار پڑھ رہے تھے، جو ان کے اندر ایک عجیب ہی کشش تھی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سریکی کے اشعار، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرغزستان کے اندر سریکی کے اشعار اللہ کی محبت میں پڑھ رہا تھا، تو کمیونسٹ جس کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا میرے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ دل والوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کاملوں کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ کاش ہمیں کاملوں کی صحبت نصیب ہو جائے،
پھر تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پھر سب کچھ حل فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی اس تقریب میں حاضری کی سعادت جو حاصل ہوئی ہے، یقیناً ہم سب کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن والوں کے پاس بیٹھنا، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ کل آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب کا بھی اور مولانا عبدالرشید صاحب بھی کا بھی اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، انتظامیہ یا دیگر احباب، ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک موقع میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ رات مجھے ساری رات بہت شدید بخار تھا، لیکن میں تڑپ رہا تھا کہ اللہ مجھے وہاں پہنچا دینا، اور بڑی میں اسی فکر میں تھا جب بھی کروٹ بدلتا کہ یا اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اور بلکہ سچی بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، مجھے اس تقریب کی اتنی عزت اور قدر ہے کہ میرا عمرے کا ویزا لگا ہوا ہے، اور حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ میں نے اس کو بھی مؤخر کیا یہاں کی حاضری کے لیے، آپ کے خلوص اور محبت کو، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اس مشن کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اور میں ان والدین کو اور اساتذہ کرام کو اور مدرسے کی انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جن کے بچوں نے یہ قرآن مجید حفظ کی سعادت حاصل کی۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، اللہ تمام والدین کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ قسمت والوں کو ایسا نصیب ہوتا ہے، اور خاص طور پر مولانا عبدالرشید صاحب اور قاری شعیب صاحب تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مولانا صاحب کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے نے، اور ماشاءاللہ قاری صاحب کے بیٹے نے جو پڑھا، صاحب ذرا یہ لوگوں کے بچوں پہ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو پھر نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔